والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے، عزت قرآن رہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ساری جماعت محبت دے نال نماز ورد روشی پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گفتگو اردو میں ہو یا سرائکی میں؟ بولے. لگتا ہے آپ تھک چکے ہیں، میں دعا کروا دوں. جی اردو کا ووٹ زیادہ ہے، میجارٹی کو دیکھتے ہیں. صدر مجلس محسسی وقار علماء کرام، سٹیج پر تشریف فرما، میرے اکابرین، آج آپ اور ہم سب مل کر مستقبل کے توحید و سنت کے ان وارثوں کو جو کہ وہ ننھے منھے پھول
جن کے سر ہلا ہلا کر قرآن کریم یاد کرنے والے وہ معصوم بچے جن کو آپ اور ہم مل کر خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں میرے دائیں بائیں بیٹھے اکابرین، ان کے سروں پر حوصلے افزائی کے لیے پگڑیاں بھی رکھیں گے، عزت و تکریم سے ان کو نوازا جائے گا۔ میں ان بچوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو تکمیل حفظ قرآن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ سینہ انسان کے دل میں صدر کا مقام رکھتا ہے۔ آپ توجہ میری طرف کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، وگرنہ یوں ہی سروں سے وہ بات اوپر ہی نکل جائے گی۔ انسان کا جو دل ہے یہ پاور ہاؤس ہے اور یہ صدر ہاؤس ہے انسان کے سارے وجود کا۔ تو جب ان بچوں نے اپنا سینہ رب کے قرآن کے لیے وقف کیا ہے تو جنت ان کے لیے کیوں نہ انتظار کرے۔ مجھ سے قبل فیصل آباد کے مہمان آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے، وہ تو ہمارے مہمان تھے، لیکن ہماری پوزیشن یہ تھی ان کے دائیں بائیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ عزیزان محترم، ہم نے آج ان معصوم بچوں کو یہاں میرے سامنے 20 کی قطار لگی ہوئی ہے، 20 کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان 20 کو اگر آپ 70 سے ضرب دیں یا پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے انسانوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی بوجہ اعمال بد، گناہوں کے، جب جہنمیوں کی فہرست میں ان کے نام لکھے جا چکے ہوں گے تو یہ معصوم بچے وہاں محشر کے میدان میں ایک ایک کو پکڑ کر بہشت کے اندر داخل کر رہے ہوں گے۔ آہستہ سبحان اللہ کہیں اور آہستہ آواز سے۔ میری عموماً عادت ہے، یہ ہماری سیکرٹ ہے، ہمارا پیٹرول جو ہے نا یہ سبحان اللہ ہے۔ آپ سے میں کچھ نہیں مانگتا، لیکن یہ کہوں گا کہ جس بات کی آپ کو سمجھ آئے اور آپ کا ایمان اجاگر ہو رہا ہو تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ جس کو زبان پیسوں سے خریدی ہے نا، بہت مہنگا علاقہ ہے، مہنگا دور ہے، ویسے بھی تبدیلی کا دور ہے۔ جس کو پیسوں کے ساتھ ملی ہے وہ بالکل نہ بولے، جس کو رب نے مفت زبان دی ہے وہی بولے۔ چلو یار نہ کہو گے تو کوئی میرے باپ کا نام ہے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کس کا نام ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، اللہ کا۔ اور آج ہم ان معصوم بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنے خاندان کے لیے جنت کے دروازے کھلوانے کا انتظام کیا ہے۔ حافظ قرآن کی عظمت، اس کا مقام دیکھیے، وہ دیکھو شعبان المعظم کا چاند غروب ہو رہا ہے، رمضان المقدس کا چاند نظر آ رہا ہے، چاند رات ہے، اور مسجد کے اندر منبر محراب کا وہ وارث عالم دین انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی حافظ قرآن نہیں مل رہا، قرآن پورا سنانے والا، نفاتہ دینے والا مل رہا ہے۔
نہ جناب علی قرآن سنانے والا نہ سامع مل رہا ہے، پورا محلہ پریشان۔ لیکن ایک انتظار یہ بھی ساتھ کی جا رہی ہے کہ جی قرآن سنانے والا تو ملتا ہے لیکن وہ موچی کا بچہ ہے، قرآن سنانے والا تو ملتا ہے وہ کمہار کا بچہ ہے، قرآن سنانے والا تو ملتا ہے وہ لوہار کا بچہ ہے، قرآن سنانے والا تو ملتا ہے وہ درخان کا بچہ ہے، قرآن سنانے والا تو ملتا ہے وہ قریشی نہیں ہے، وہ خان نہیں ہے، وہ بلوچ نہیں ہے، وہ نواب نہیں ہے۔ تو ہر کوئی کہے گا بابا ہم نے قرآن سننا ہے، ہم نے اس کے حسب نسب کی طرف نہیں دیکھنا۔ موچی کا بچہ ہو تو ہم اس کو سلوٹ کریں گے، مسلح پر انتظار کریں گے، وہ کمہار کا بچہ ہے تو اس کا بھی انتظار کریں گے، درخان کا بچہ ہے تب بھی قبول کریں گے۔ ہمیں اس سید کی ضرورت نہیں ہے جو ہیر تو لکھتا ہے قرآن کی تفسیر سے دور ہو رہا ہے۔ وہ دیکھو میرے دوستو، میں نے دیکھا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو لاہور کے بازار میں آیا، کس کا بچہ ہے حسب کا پتہ نہیں ہے، نسب کا پتہ نہیں ہے، اتنا معلوم ہے پیچھے سے سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وہ دیکھو اپنے آپ کو سید کرانے والا ہے لیکن لکھتا ہیر رانجھا ہے، اس کی دنیا میں تاریخ مٹ چکی ہے اور احمد علی لاہوری کی تاریخ بلند ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ مرتبہ قرآن کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے، شان قرآن کی وجہ سے بلند ہو رہی ہے۔ قرآن انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، کیوں؟ کہ یہ آیا بلندیوں سے ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ اونچی آواز سے بولیے۔ قرآن وہاں سے آیا، بلندی سے آیا کہ پستی سے آیا؟ اونچی آواز سے بولیے۔ قرآن بلندی سے آیا۔ جب قرآن بلندی سے آیا ہے تو لے جائے گا بھی تو بلندی کی طرف۔ تمہیں کہا جاتا ہے حافظ نہ بناؤ، بھوکا مر جائے گا، بچہ بھوکا مر جائے گا، مولوی مت بناؤ۔ اب یہ ہم مولوی بیٹھے ہیں لیکن ہم یہاں ہیں، دسترخوان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جب بچہ طلب کیا کہ جی بچہ قرآن کے لیے دو تو مجھے کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ جب میرے دسترخوان کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت زیادہ ہے، مولوی کھاتے بہت زیادہ ہے۔ بابا رب کھلا رہا ہے، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم دما دم دم۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، دوسروں کو قرآن بلائے، بولیے بولیے، جو قرآن سیکھے، قرآن سکھانے والا خیر۔ اور اشراف امتی، مولانا علماء میرے دائیں بائیں موجود ہیں، پوچھ سکتے ہیں اشراف شریف ان سے نکلا ہے، اشراف شریف ان سے نکلا ہے۔ میرے محبوب فرما رہے ہیں یہ شریف نہیں اشراف ہیں۔ یہ بیچنے والے بچے میرے سامنے قرآن کے حافظ حاملین قرآن، میں نہیں کہتا، نبی آخر الزمان نے فرمایا اشراف امتی، میری امت کے شریف نہیں اشراف۔ مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا، ایک شریف ہوتا ہے ایک اشراف ہوتا ہے۔ ایک سرائکی دے اندر آدھر ہی کہ چنگا ہونے دے دیا چنگا دا امام ہونے، ایک شریف ہونے بیا شریفہ دا سردار ہونے۔ اے شریفہ دے سردار حاملین قرآن، انہوں نے اللہ دے قرآن کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر دیتا، تے اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا خیرکم، کتنی اشراف فرمایا، کتنی شریف تے اشراف فرمایا، کتنی خیر فرمایا۔ اور یہودی آکے فسادی گن
یہودیہ کے دہشت گرد گن، یہودیہ کے انتہا پسند گن، لیکن میرے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، استاد بھی اعلیٰ شاگرد بھی، بولو بولو ذرا، استاد بھی اعلیٰ شاگرد بھی اعلیٰ۔ میں اس شاگرد کی جب نسب اٹھاتا ہوں، میں اس کا سلسلہ نسب روحانی لے جاتا ہوں، یہ چلتے چلتے یہاں سے، یہ چلتے چلتے یہاں سے دارالعلوم دیوبند پہنچے گا، دارالعلوم دیوبند سے بغداد پہنچے گا، بغداد سے یہی میرا سلسلہ چلتا ہوا مکے پہنچے گا یا مدینے پہنچے گا، پھر مدینے اور مکے تک بس نہیں ہے، مکے اور مدینے تک بس نہیں ہے، یہ الماری میں قرآن موجود ہے، قرآن کو کھول کے دیکھو، آپ کو مکی صورتیں بھی نظر آئیں گی، مدنی صورتیں بھی نظر آئیں گی۔ جب میں مکی صورتوں کا مطالعہ کیا تو وہ بھی آسمان سے آئی، جب میں نے مدنی صورتوں کا مطالعہ کیا تو وہ بھی آسمان سے آئی۔ آنے والا قرآن، لانے والا جبرائیل، بھیجنے والا رب رحمان رب العالمین، اور جس پہلے مدرسے میں آیا اس مدرسے کے متعلق اللہ کا قرآن فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین؟ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہدی للعالمین، ہدایت کا مرکز بیت اللہ، اور وہاں پہلا مدرس محمد الرسول اللہ، پہلا استاد محمد الرسول اللہ قاری عبداللطیف صاحب، ان کے دوسرے مدرسین صاحب اب یہ بیٹھے ہیں منصب تدریس پر۔ میں نے اسی منصب تدریس پر بیٹھے ہوئے حضرت مدنی کو دیکھا، اسی پر میں نے حضرت بخاری کو دیکھا، اسی پر میں نے حضرت درخواستی کو دیکھا، اسی پر میں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو دیکھا، اسی پر میں نے حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان کو دیکھا، اسی پر میں نے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھا، اسی پر میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا، اسی منصب پہ بیٹھے ہوئے میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا، اسی منصب پہ بیٹھے ہوئے میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، اور اسی منصب پہ بیٹھے ہوئے میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اور اسی منصب پر بھیجنے والے خدا کو دیکھا، وہ بھیج رہا ہے، جبرائیل لا رہا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرا تو سلسلہ نسب بڑے ادب کے ساتھ میں کالج والے سے پوچھتا ہوں، جس نے کمر کے پیچھے بستہ ڈالا ہوا ہے، کمر کے پیچھے کوئی کانڈ کے سٹی کھڑے ہے جو آندھا پترا ایک ہی تعلیم۔ میں نے چھوٹے معصوم بچے کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، سینے سے قرآن لگایا ہوا ہے۔ مجھے دہشت گرد کہنے والوں، میں تو ادب کا پتلا ہوں، میں تو اس دور میں نے پرورش پائی ہے، جب تک میں دو ہاتھ نہ ملاؤں میرا استاد ہاتھ لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں مدرسے میں داخل ہوتا ہوں، سلامی پیش کر کے آتا ہوں، السلام علیکم، میرا دین بھی اسلام، میری ابتدا بھی سلام۔ اور دین اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو، مجھے انتہا پسند کہتے ہو، میں تو ہندو کے بچوں کو بھی تعلیم مفت دے رہا ہوں، میں تو سکھ کے بچے کو بھی نہیں دھتکارتا۔ تیری پبلک اسکول کے گیٹ پہ بیٹھنے والا چوکیدار، جب تک تیرے پاس اتھنٹک کوئی ثبوت نہ ہو، وہ تیرے آفس میں مجھے داخل نہیں ہونے دیتا۔
لیکن یہ اللہ کے آفس میں بیٹھنے والا قرآن قاعدہ بھی مفت دے رہا ہے، قرآن بھی مفت دے رہا ہے، تعلیم بھی مفت دے رہا ہے، کچھ فیس بھی نہیں مانگتا، بلکہ تو اس کو بہت زیادہ احسان کرتا ہے۔ تم زکوٰۃ میل کچیل مال کی دیتا ہے، وہ تجھے سیدھے سادے قرآن کے حافظ بنا کے دے رہا ہے، وہ تیرے گھر میں زندہ معجزہ بھیج رہا ہے۔ تمہیں ایک کرتے میں ملبوس اپنا چھوٹا سا معصوم بچہ بھیجا، استاد نے سر پہ ٹوپی ادب کی رکھوا دی، کندھے پہ ادب کا رومال رکھوا دیا، سبحان اللہ۔ یہی رومال طالب علم مدرسے میں کبھی دسترخوان بنا کر اوپر کھانا رکھ کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی معصوم میرا لخت جگر روحانی میرا بچہ اسی رومال کو اگر مسجد کے کونے میں صف نہیں ہے تو رومال بچھا کر اس پر نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ ماں باپ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، یہ معصوم بچہ رات کو تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھ کے اماں کو بھی بخشوا رہا ہے، ابے کو بھی بخشوا رہا ہے۔ اس بچے کا ہم احسان نہیں اتار سکتے۔ اس معصوم نے وقت نہیں ہے مرنا میں ان چھوٹے بلکہ کھڑے ہو جائے بیٹا جو 7 سال 6 سال سے چھوٹے، میں بتاتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ کھڑا ہو جا بیٹا، چھوٹے جو تم میں سب سے چھوٹے ہیں، کھڑا ہو جا بیٹا، تو بھی حافظ ہے نا، تو نہیں پھنس گیا، کھڑا ہو جا۔ ماشاء اللہ، ساری جماعت کہو ماشاء اللہ، سب کہو بارک اللہ۔ یہ ماشاء اللہ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ تاکہ ان بچوں کو نظر بد نہ لگ جائے محبت کی وجہ سے۔ تو نہیں ہے حافظ، شک سے کھڑا ہو جا ماشاء اللہ۔ اب یہ دیکھو اتنے معصوم بچوں کو تم کوئی انگلش کی کتاب یاد کر کے دکھاؤ، میں اپنے مدرسے کو تالا لگانے کو تیار ہوں۔ نہ لفظ نہ اس کی کوئی منطق ٹوٹے، لیکن ان معصوم بچوں کو دیکھو، یہ مدرسے کا بلکہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ بیٹھ جاؤ بچوں، اب دیکھو یہ معصوم بچہ جب قرآن پڑھے گا تو کیا معاون کو ثواب نہیں ملے گا؟ بولو، تعاون کرنے والے کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جس نے چندہ دیا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جس طرح قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن پڑھانے کا ثواب ہے، اسی طرح قرآن والے کی خوراک کے انتظام کرنے بھی ثواب ہے، ان سے محبت رکھنا بھی ثواب ہے، ان کے ساتھ معاملت کرنے والوں کو ترغیب دینا کا بھی ثواب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان معصوم بچوں نے، اور یہ ایک بچہ نہیں ہے، یہ تو میں نے وہ کھڑے کیے ہیں جو سب سے چھوٹے ہیں ان بچوں میں، ان 20 بچوں نے اپنے قرآن سینے کی تختی کو قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب ان کے سینے قرآن کے لیے وقف ہیں، تو میں بقول حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا خوب فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں، ایک بوڑھے باپ کو، بوڑھے دادا کو، بوڑھے تایا کو، بوڑھے نانا کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفتار کیا جائے گا، محشر کے میدان میں اس کے گناہوں کی پاداش میں فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے دہانے تک پہنچ چکے ہوں گے، قریب ہوگا کہ وہ جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، تو یہ معصوم 7 سال کا بچہ، یہ 8 سال کا بچہ دوڑتا ہوا پیچھے جائے گا اور بازو سے پکڑ لے گا، کہے گا نہیں جانے دوں گا میں اس کو، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ میرا دادا ابو ہے، یہ میرا چچا ابو ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میری نانی ہے، میں اس کو جہنم میں اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا ہوا نہیں برداشت کر سکتا۔ فرشتوں ٹھہر جاؤ، آپ کا فیصلہ اپنی جگہ، یہ لو میرے جیب میں اس کی ٹکٹ
بہشت کی موجود ہیں. اس ٹکٹ پہ میں اس دادا کا نام لکھتا ہوں, میں اس کچو کا نام لکھتا ہوں, میں اس اپنے بڑے کا نام لکھتا ہوں, میں اس بزرگ کا نام لکھتا ہوں اور اپنے ساتھ بہشت میں لے جانا چاہتا ہوں. فرشتے کہیں گے ٹھہر جاؤ, ہم اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں. رب کریم سے جب کہا جائے گا یا اللہ چھوٹا سا بچہ ہے, اللہ جاننے کے باوجود فرمائے گا کیا کہتا ہے بچہ, پھر یہ کہیں گے یا اللہ وہ ایک بوڑھے کو پکڑے ہوئے ہے, جہنم میں نہیں جانے دیتا, وہ جہنم کے دروازے پہ رکاوٹ پڑا ہوا ہے, ہم اس کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں. فیصلہ ہو چکا ہے, رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جائے, لیکن یا اللہ وہ معصوم بچہ آڑے آیا ہوا ہے. اللہ جاننے کے باوجود فرمائیں گے او میرے فرشتوں, او روحانی او نورانی فرشتوں, جاؤ اس بچے کے جیب کے اندر ایک ٹکٹ نہیں ہے, 9 ٹکٹیں اور بھی ہیں. اس بچے کی رضا کو دیکھو, جس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھتا جائے, جس کے ہاتھ پہ ہاتھ لیتا جائے, اس کو جنت پہ بھیجتے جاؤ. میں خدا بھی رکاوٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے عزیز ساتھیوں, آپ اندازہ لگائیں حافظ قرآن کی کتنی قدر ہوگی, کیا اس کی شان اور کیا اس کا مقام ہوگا. آج تم ان کو اعزاز دینے کے لیے آئے ہو. میں دیکھ رہا ہوں سامنے آپ کے ہاتھوں میں ہار ہیں, یہ تکریم کے لیے لائے ہو. آپ کے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے بنے ہوئے وہ خوشبودار ہار بنے ہوئے ہیں. چنبیلی کی کلیاں آپ نے ان پر نچھاور کرنے کے لیے آئے ہو. تو میرے عزیز ساتھیوں, کیا رب کے ہاں کیا وہ رب دیکھ نہیں رہا؟ رب کے گھر میں ان کو اعزاز دینے کے لیے جب تم آئے ہو تو وہ رب کریم دیکھ بھی رہا ہے اور اپنی مسجد کے در و دیوار کو بھی گواہ بنا رہا ہے کہ یہ لوگ مسجد کے اندر آ کر, مدرسے کے اندر آ کر مدرسہ تحفیظ القرآن کے بچوں کی, ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کے اکرام کے خاطر آئے ہوئے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں, کیا بعید ہے کہ اللہ رب العالمین ان آنے والوں کی بھی انہی کی برکت کی وجہ سے بخشش کا اعلان فرما دے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس مدرسے کو طالب عزیز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولے. یہ مدرسے کا نچوڑ ہے, یہ مدرسے کا آج تمہارے سامنے مکھن آیا ہے. مکھن, لسی تو پیچھے پڑی ہے, دودھ تو پیچھے پڑا ہے, وہ دودھ تو پیچھے پڑا ہے جس پر ابھی محنت جاری ہے, پھر مکھن نکلے گا. مکھن, اونچی بولیے, مکھن, پھر اسی مکھن سے گھی بھی نکلے گا. یہ جو مکھن ہے اس میں مفسر پیدا ہوں گے, محدث پیدا ہوں گے, فقیہ پیدا ہوں گے, عالم پیدا ہوں گے, مفتی پیدا ہوں گے, عامل پیدا ہوں گے, عالم باعمل پیدا ہوں گے. یہ مکھن ہے. پھر اسی مکھن کو مزید ہم 8 سال کے لیے آگے لے جائیں گے تو اسی کے اندر سے گھی نکلتا جائے گا. اسی کے اندر سے آپ کو پھر اسی گھی سے آپ حلوہ بھی بناؤ گے, پکوڑے بھی بناؤ گے, اور میرے دوستو کھانا بھی بناؤ گے. اس میں سے آپ جو چاہو بناؤ گے, لیکن گھی کے بعد پھر گھی سے ہی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میرے دوستو, یہ مکھن نکلا ہے ہمارے تحفیظ القرآن کا. یہ وہ قندیلیں ہیں, یہ وہ قندیلیں ہیں, او جہنم کے گھڑا ڈوب اندھیروں میں یہ چراغ بن کر اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوں گے. انہی کی برکت سے ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھا جائے گا. میں نے بہت سوچا کون سی وجہ تھی. میرے قریب محدث کبیر تشریف فرما ہے, بہت بڑی جسارت کر رہا ہوں کہ ماں باپ نے تو قرآن نہیں پڑھا, ماں باپ کے سر پر یہ نورانی تاج کیوں رکھا جائے گا؟ ڈیرہ اسماعیل خان اور شیخ یوسف کے گرد و نواح کے رہنے والے روشن ضمیر مسلمانوں, سینے پہ ہاتھ رکھنا. ایک معصوم بچے کے ماں باپ کے سر پر وہ نورانی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی کا مقابلہ آج کا سورج نہیں کر سکتا.
سر پہ علیحدہ تاج ہوگا، باپ کے سر پہ علیحدہ تاج ہوگا۔ اس کی چمک بھی دیکھو، اس کی چمک بھی دیکھو، اس کے سامنے بادل آ جائے تو چھپ جاتا ہے، وہاں نہ بادل ہوگا نہ چھپنے کا نام ہوگا، وہاں بادل بھی نہیں ہوگا، چھپنے کا نام بھی نہیں ہوگا۔ میں سوچ سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان ماں باپ کو کیوں تاج پہنایا جائے گا؟ سبق و سبقی اور منزل پر تو مار کھائی اس بچے نے، پڑھایا استاد نے، پڑھا بچے نے، تاج ماں باپ کے سر پر۔ جواب میرا خطیب صاحب اور سوال کرنے والے، اس ماں باپ کا بھی اس میں کردار ہے۔ بچہ جب بولنے کے قابل ہوا، انہوں نے مل بیٹھ کر ایک کمرے میں بیٹھ کر اس کے مستقبل کے لیے سوچا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہیے، انجینئر بنانا چاہیے، حکیم بنانا چاہیے، کون سی ڈگری دینی چاہیے۔ ماں کی رضا، باپ کی رضا، دونوں کی مشاورت یہ طے ہوئی سب سے پہلے اس بچے کے دل میں اللہ کے قرآن کو جگہ دینی چاہیے۔ ماں نے دعائیں دی، رخصت کیا، کپڑے دھو کر دیے، رومال کندھے پہ رکھا، سر پہ ٹوپی رکھی، ماں نے بکسا دیا، ماں نے بستر لپیٹ کے دیا، باپ نے بستر اپنے کندھے پہ رکھا۔ شیخ یوسف اڈے پہ اترا اور مدرسہ تحفیظ القرآن میں قاری صاحب کے پاس پہنچا اور کہتا ہے قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، میں نے اس کو وقف کیا ہے، میں اپنے جانور خود چلا لوں گا، میں اپنی دکان خود چلا لوں گا، میں ہوٹل سے کھانا کھا لوں گا، گھر سے بچہ لانے والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں سب کچھ قربان کر رہا ہوں دنیا کی آسائش اس بچے کی خاطر کہ وہ میرا کھانا بھی گھر سے نہ لائے۔ میں دکاندار ہوں، اگر میں ملازم ہوں، میری ڈپٹی کے دوران میرا کھانا یہ بچہ نہ لائے کوئی بات نہیں، میرا کوئی سنبھالا گھر کا یہ میرا بچہ نہ کرے، میں قرآن کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ ان 4-5 منٹ کی جو مشاورت تھی اس کی بدولت اللہ نے ان کے سروں پہ وہ تاج رکھ دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، تو جس طرح ماں باپ کی سوچ ہے تو میں آپ کی سوچ کا بھی کچھ جج لینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے تیار ہیں اس مدرسے کی بقا کے لیے۔ مدرسہ تو رہے گا، ہم معاملت کریں نہ کریں، آج بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، دن رات انتھک محنتیں کر رہے ہیں۔ پہلی صدی سے یہ محنتیں شروع ہیں، آج 1442 ہجری چل رہا ہے، قرآن کی منزل بلند ہوئی ہے، پست نہیں ہوئی۔ میں ابتدا میں کہا قرآن بلندیوں سے آیا ہے، قرآن بلند رہے گا۔ بولو بولو، قرآن بلند رہے گا، قرآن والا عالم بھی بلند رہے گا، محدث بلند رہے گا، مفسر بلند رہے گا، میرے دوستوں علماء بلند رہیں گے، قاری بلند رہیں گے، قرآن کے صاحب قرآن بلند رہیں گے، اور جن کی سطحی سوچ ہے ان کو مٹانے کی، وہ پہلے بھی سطحی تھے، ان کی سوچ بھی سطحی تھی اور ان کی محنت بھی رائے نہ جائے گی۔ ہمیں یہی غریب مبارک ہوں، یہی درویش مبارک ہوں جو میرے مدرسے کے ساتھ اپنی وسعت کے مطابق تعامل کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے اس مجمع میں اس مدرسے کے ساتھ معاملت چاہتا ہوں۔ بہت بڑا لمبا جمع غفیر ہے، میں زیادہ مطالبہ نہیں کرنا چاہتا، صرف تھوڑا سا مطالبہ۔ آج کے دور میں ہم روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنا خرچہ کر جاتے ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں 20 بچے تیار کر کے دینا لوگوں یہ بہت بڑی محنت ہے۔ ایک بچہ کم از کم استاد کے 3 سال لیتا ہے، کلاس میں ایک بچہ کم سے کم، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی 2.5 سال میں بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ معجزہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ان بچوں کے چہروں کو دیکھ لو۔ مجھے معاملت چاہیے، آپ جو پیسہ دو گے اس مدرسے کے اندر انشاءاللہ یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اس میں زکوٰۃ بھی لگتی ہے، مسافر بچے ہیں، اس میں صدقہ فطر بھی لگتا ہے، اس میں آپ جتنا زیادہ تعاون کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی، آپ والدین کی طرف سے بھی لگا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے اس مجمع میں سے 20 بزرگ